بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض والعلم سينقبض ويظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. حدیث نمبر 279 ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تعلموا العلم وعلموه الناس، کہ علم سیکھ لو، لوگوں کو سکھلاؤ. یعنی مجھ سے جتنا تم علم حاصل کر سکتے ہو حاصل کر لو. چونکہ نبی کی ذات سراپا علم تھی، اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو علم کے خزانوں سے نوازا تھا. اس لیے امت کو یہ تعریف فرمائے کہ جتنا مجھ سے علم حاصل کر سکتے ہو حاصل کر لو، لوگوں کو سکھاؤ. تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فرائض اور احکام سے متعلق علم سیکھ لو، لوگوں کو سکھلاؤ. فرائض عام فرض احکام بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور فرائض کا لفظ زیادہ تر علم میراث سے متعلق بولا جاتا ہے. وراثت کے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں، جائیدادوں کی، وارثوں کی تقسیم سے متعلق، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے علم میراث کو علم فرائض بھی کہتے ہیں. تعلموا القرآن وعلموه الناس، اور قرآن کا علم حاصل کرو، لوگوں کو سکھلاؤ. فإني امرؤ مقبوض، کیونکہ میں وہ شخص ہوں جسے ان قریب اٹھا لیا جائے گا. والعلم سينقبض، اور اس علم کو بھی اٹھا لیا جائے گا. جب میں رخصت ہو جاؤں گا تو میرے ساتھ میرا علم بھی چلا جائے گا. ويظهر الفتن، اور جب علم موجود نہیں ہوگا لوگوں کے درمیان فتنے ظاہر ہوں گے. حتى يختلف اثنان في فريضة، یہاں تک کہ دو آدمی کسی فرض حکم کے بارے میں جھگڑ رہے ہوں گے، یا کسی وراثت سے متعلق علم سے یا مسئلے سے متعلق الجھ رہے ہوں گے. اور لا یجدان احدا یفصل بینہما، ان کے درمیان کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو ان میں فیصلہ کر سکے اور اس مسئلے کا حکم بیان کر سکے. اس حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو چند باتوں کی علم کے سیکھنے کی ترغیب دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر صحابہ میں داخل ہیں جن کو فقہائے صحابہ کہا جاتا تھا. دین کا بڑا علم اللہ جل شانہ نے ان کو عطا فرمایا. تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ تعلموا العلم وعلموه الناس، کہ علم سیکھ لو، لوگوں کو سکھلاؤ. اس میں ہر قسم کا علم داخل ہے، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا، سارے علوم، دینی علوم داخل ہیں. لیکن خصوصیت کے ساتھ دو علوم کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی. نمبر 1 تعلموا الفرائض، کہ علم الفرائض یا علم المیراث کو تم حاصل کرو، لوگوں کو سکھلاؤ. تعلموا القرآن، دوسرا علم قرآن کا علم حاصل کرو، لوگوں کو سکھلاؤ. فإني امرؤ مقبوض، کیونکہ میری ذات تو دنیا سے رخصت ہو جائے گی اور میرے ساتھ میرا علم بھی رخصت ہو جائے گا. اس لیے میرے جانے سے پہلے تم ان علوم کو حاصل کر لو، اور نہ صرف خود حاصل کرو بلکہ لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں تک اس کو عام کرو. تو خصوصیت کے ساتھ تعلم الفرائض، وراثت سے متعلق احکام کو سیکھنے یا مسائل کو سیکھنے کی ترغیب دی. کیونکہ وراثت یہ سے متعلق احکام وہ احکام ہیں جن میں بکثرت لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے، نزاع ہوتا ہے، تنازعات ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں. آج اکثر و بیشتر
خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، اعزاء اقربا میں، بھائیوں میں جھگڑے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں، وراثت کی بنیاد پر۔ ایک اپنے لیے زیادہ حصے کا دعوے دار ہے، دوسرا دوسرے پر اپنے حصے کے غصب کر لینے کا الزام لگاتا، کیوں آپس میں دست و گریباں ہیں صرف ان جائیدادوں کے مسائل کی وجہ سے اور وراثت کے مسائل کی وجہ سے، اور یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس سے متعلق احکام مسائل سے لوگوں کو آگاہی نہیں ہے۔ یہ خصوصیت کے ساتھ ترجیح دی تاکہ لوگوں کے درمیان نزاع نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، تنازعات نہ ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو اپنے معاملات صاف رکھنے چاہیے اور ان احکام کو جاننا چاہیے تاکہ اس کے معاملات صاف ہوں۔ ہمارے یہاں معاملات کی صفائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ معاملات کی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ معاملات بالکل واضح اور کلیئر ہوں، اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہ ہو، کوئی بات مبہم نہ ہو، کوئی بات غیر واضح نہ ہو۔ اور اکثر تنازعات کو ہم نے دیکھا کہ اسی وجہ سے جنم لے رہے ہیں کہ ہم نے معاملات کلیئر نہیں کیے، واضح نہیں کیے، اس کو مبہم رکھا، شرما شرمی میں اس کو مبہم رکھا۔ حالانکہ دین کی تعلیم تو یہی ہے کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ معاشرت رہن سہن تو بھائیوں کی طرح رکھو، لیکن معاملات لین دین اجنبیوں کی طرح کرو۔ یہاں تک کہ اگر اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، یہاں تک کہ والدین کے ساتھ بھی اگر کر رہے ہیں معاملہ تو اس کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس کی بھی لکھت پڑھت ہونی چاہیے، ہر بات کلیئر ہونی چاہیے۔ معاملات کی وضاحت نہ ہونا یہ تنازعات کو جنم لیتا ہے۔ کئی مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مکان ہے یا ایک زمین ہے جسے والد نے خریدی ہے یا والد نے اس کو تعمیر کیا ہے، اولاد اس پر مزید تعمیر کرنا چاہتی ہے، ضرورت کی وجہ سے، رہائش کی وجہ سے ایک دو پورشن مزید بڑھانا چاہتی ہے۔ اب اس مکان کے اندر جو مشترک مکان ہے یا والد کا مکان ہے، اس میں ایک بیٹا پیسہ لگاتا ہے، ایک سرمایہ لگاتا ہے، کوئی کتنا لگاتا ہے، کوئی کتنا لگاتا ہے۔ اب یہ بات یہاں پر واضح نہیں ہوتی کہ جو بیٹا والد کے مکان میں پیسہ لگا رہا ہے، تعمیر میں لگا رہا ہے، وہ کس حیثیت سے لگا رہا ہے۔ آیا والد صاحب کو ادھار دے رہا ہے یا والد صاحب کو مدد کر رہا ہے، تعاون کے طور پر دے رہا ہے، یا والد صاحب کی اس مکان کے اندر اپنی حصہ داری رکھنا چاہ رہا ہے، شرکت رکھنا چاہ رہا ہے، یہ چیز واضح نہیں ہوتی۔ لیکن ہر ایک کا حکم بالکل الگ تھلگ ہے، ہر ایک کی صورت میں اس کو جو حصہ ملتا ہے وہ بھی بالکل الگ تھلگ۔ اس طرح مشترک اور چلتے ہوئے کاروبار کے اندر، والد کے چلتے ہوئے کاروبار کے اندر اولاد سے شریک ہو جانا، پھر اس کو بڑھانا، اضافہ کرنا، پھیلانا۔ اب یہاں پر بھی واضح نہیں ہوتا کہ والد کی جس کاروبار کو ہم بڑھا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، ترقی دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، تو وہ کس حیثیت سے کر رہے ہیں؟ آیا والد کے کاروبار میں ہماری حیثیت محض ایک ملازم اور اجیر اور امپلائی کی ہے، یا والد کے اس کاروبار میں ہماری حیثیت ایک معاون مددگار کی ہے، یا والد کے کاروبار میں ہماری حیثیت ایک شراکت دار کی ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ یہ واضح نہیں ہوتا۔ حالانکہ ان کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں شرم و شرمی کی وجہ سے معاملات کو مبہم رکھنا یہ در حقیقت بات کے جھگڑوں کو پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ اگر ہم بات کے خاندانی مسائل، اختلافات، تنازعات سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے معاملات کو واضح رکھیے، معاملات کو صاف ستھرا رکھیے۔ والد کو بھی اگر رقم دے رہے ہیں تو واضح کیجیے کہ بھئی کس حیثیت سے دے رہے ہیں۔ والد پر خرچ کر رہے ہیں، والدہ پر خرچ کر رہے ہیں تو اس کی حیثیت واضح ہو۔ احساناً و تبرعاً کر رہے ہیں، اس میں اجر و ثواب والی بات ہے، اللہ جل شانہ اجر دے، قبول کرے۔ لیکن اگر کسی اور نیت اور ارادے سے دے رہے ہیں تو اس کو پہلے سے ہی کلیئر کر لینا چاہیے اور باقاعدہ اس پر گواہ بنا لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر والدین یا والد اپنی اولاد کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، اولاد میں سے کسی کو کوئی رقم دے رہے ہیں تو اس کی بھی حیثیت واضح کریں کہ کس حیثیت سے دے رہے ہیں، اور جو ان کا ارادہ اور نیت ہو اس پر باقاعدہ گواہ بنا لینے چاہیے تاکہ بعد میں ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھائیوں میں جھگڑے نہ ہو۔ ایک بھائی کہیں کہ اس بھائی کو تو والد صاحب نے پیسے دیے تھے لہذا وہ واپس کیے جائے،
اور وہ پیسے لینے والا کہے گا نہیں والد صاحب نے مجھے اپنی ذات کے لیے دیے تھے، ادھار نہیں تھے وہ، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوں گے، نتیجتاً آپس میں تنازعات اور جھگڑے جنم لیں گے، اور پھر بھائی آپس میں دست گریباں ہوں گے، پھر معاملات پھر عدالت تک جائیں گے، اور عدالتیں ان کے جو ہے رشتوں کے ٹوٹنے کا منظر دیکھے گی۔ یہ سارے خرابیاں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو صاف نہیں رکھتے اور اس کی وضاحت نہیں کرتے، شرما شرمی میں اس کو مبہم رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائیوں سے کیا جو ہے حساب و کتاب، یہ جملہ لوگوں کی زبانوں پر ہوتا ہے، لیکن بعد میں پھر یہی ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو بھائی کہنا بھی متروک ہو جاتا۔ تو جس کو بھائی بھائی کہہ کر معاملات کو مبہم رکھا تھا، اب آپس میں جھگڑ رہے ہیں، دنیا ان کے جھگڑے کا تماشا دیکھ رہی کہ بات کے جھگڑوں سے بچنے سے بہتر ہے، بات کے جھگڑوں میں الجھنے سے بہتر ہے کہ انسان شروع سے ہی ان معاملات کو واضح رکھے، کلیئر کرے، تاکہ بعد میں جھگڑوں سے بچ سکے۔ اللہ سے سمجھ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔